جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے جس طریقے پر کرنے کا حکم دیا ہے یا کر کے دکھایا ہے، اس طریقے کے مطابق اگر ہمارا عمل ہے تو وہ درست ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جو سکہ چلتا ہے کسی ملک میں، اس ملک کی حکومت کی مہر اگر اس سکے پر لگی ہوئی ہے تو وہ قبول ہوتا ہے، اور اگر جعل سازی کے ساتھ کوئی سکہ بنایا جائے تو پھر وہ قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس عمل پر مدینہ اور مکہ کی مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ قبول ہے، اور اگر وہ نہیں کیا تو خواہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عمل کیوں نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل کیوں نہ ہو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، غرض بڑے سے بڑی شخصیت کا بھی وہ عمل نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں آ جاتا ہے پھر اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حج جب ہم لوگ کرتے ہیں اس وقت بھی تو پہلے جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں نئے سرے سے حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرتے ہیں۔ ایک ہی سفر میں دونوں فریضے ادا ہو گئے، عمرہ بھی ادا ہو گیا، حج بھی ادا ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ صحابہ کرام کو بتایا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ بھئی یہ کٹھے ہی لوگ عمرہ اور حج کر کے چلے جاتے ہیں، دوسرے دنوں میں یہ حرم کے اندر وہ رونق نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے حکم دیا بھئی صرف حج کیا کرو، عمرہ ادا نہ کیا کرو ایک سفر میں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تمتع سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو روک دیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے، انہوں نے احرام باندھا، اور انہوں نے احرام باندھتے وقت کہا لبیک بحج و عمرۃ، یا اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کام کرنے کے لیے حاضر ہوں، میرا یہ احرام دونوں کاموں کے لیے ہے۔ تو اس پر پھر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے والد صاحب امیر المومنین ہیں اور آپ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے کہ ایک سفر میں حج عمرہ ادا نہ کیا جائے، اور آپ اکٹھا ایک سفر میں حج عمرہ دونوں ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے یہ بتاؤ کہ اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور ایک طرف میرے والد صاحب کا حکم ہو، امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کس کے حکم پر چلا جائے گا؟ کیا میرے والد صاحب کے حکم پر چلا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلا جائے گا؟ تو بھائیو، اس چیز کو جب آدمی مد نظر رکھتا ہے تو تمام فرقے ختم ہو جاتے ہیں۔ فرقے اس لیے ہیں کہ قرآن کی آیت آ جائے یا حدیث آ جائے، میرے بزرگ نے یا میرے امام نے تو یوں کہا ہے، اس لیے وہ تو قرآن کا مطلب، حدیث کا مطلب ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، اس لیے بے شک ان کا عمل قرآن حدیث کے خلاف ہے، لیکن ہم تو امام کی بات پر ہی عمل کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد کوئی چراغ جلا کے بیٹھ جانا کہ جی میں روشنی حاصل کر رہا ہوں۔ چراغ بیچارے کی بساط کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پھر اس کو جلا کر آدمی بیٹھ جائے؟ یہ تو عقل سے جو خالی شخص ہے وہی یہ کام کرے گا۔